آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ہی اعتراض کرنا ہے۔ بعض لوگ ہیں جو ہر چیز پر سوال کرتے ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ جی شب برات کا لفظ آپ کہاں سے لے کر آ گئے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس کی فضیلت کئی احادیث مبارکہ میں آئی۔ یہ شعبان کی 15ویں شب ہے۔ اس شب میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے کہ اس رات عبادت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ 15 شعبان کو روزہ رکھنے کا کہا گیا جو کہ نفلی روزہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ شب براءت یعنی نجات کی رات۔ ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب کو شب براءت کہا جاتا ہے۔ کتب احادیث میں محدثین نے باقاعدہ باب باندھا ہے، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، تو وہاں پر اسے لیلۃ النصف من شعبان کہا جاتا ہے، یعنی شعبان کی 15ویں شب، اور ہمارے عرف میں پاک و ہند میں خاص طور پر اسے شب براءت کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ ہیں جو ہر چیز پر سوال کرتے ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ جی شب برات کا لفظ آپ کہاں سے لے کر آ گئے۔ تو حدیث میں اتقاء من النار کا ذکر ملتا ہے، جیسا کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ تو اس نسبت سے اتقاء من النار کا اردو میں جو بامحاورہ ترجمہ بنتا ہے وہ شب براءت بنتا ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس کی فضیلت کئی احادیث مبارکہ میں آئی، اور ایک سے زائد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ان احادیث کو روایت کیا۔ سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، بیہقی میں بھی موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک شب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے جنت البقیع پہنچی جہاں پر آپ دعا فرما رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو دیکھا تو فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تمہیں یہ خوف تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ تو عرض کی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ مطہرہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، یہ شعبان کی 15ویں شب ہے۔ اس شب میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے جو اس کے شان کے لائق ہے۔ اس کے معنی کو ہم متعین نہیں کرتے کہ آسمان دنیا پر کس طرح تجلی فرماتا ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اور اس رات اللہ تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ تو چونکہ کئی احادیث مبارکہ میں اس رات کی فضیلت آئی ہے، تو ہمارے یہاں پاکستان میں، ہندوستان میں، ہمارے دیار میں اس رات عبادات کا، نفلی عبادات کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ہی اعتراض کرنا ہے، تو وہ بہت سارے عنوانات کے ساتھ کہ جی شب برات بدعت ہے، اس میں یہ کام بدعت ہے وغیرہ الفاظ ادا کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے کلپس موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ شب برات کی فضیلت و اہمیت، شب براءت کی فضیلت و اہمیت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات ہیں جن سے اشارتاً ثابت ہے، اور جو ایک حدیث میں نے پیش کی ہے اس کے علاوہ کم و بیش 10 صحابہ کرام سے مروی مختلف احادیث مبارکہ ہیں جن میں اس رات کی فضیلت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا، کہ تم اس رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں یعنی 15 شعبان المعظم کو روزہ رکھو۔ اور اس کی وجہ بھی بیان فرمائی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس میں بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، تو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، میرا نامہ اعمال پیش کیا جائے، تو میں حالت صوم میں یعنی روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ 15 شعبان کو روزہ رکھا جائے گا، اور شب براءت یعنی جو 15ویں شب ہے اس میں رات میں قیام کیا جائے گا، عبادات کی جائیں گی، اور ان تمام عبادات کی حیثیت مستحب ہے، یعنی اس عبادت کو کوئی فرض نہیں کہتا، اس عبادت کو کوئی واجب نہیں کہتا۔ اگر کوئی اس رات سو جاتا ہے تو سونے والے کو گناہگار نہیں کہا جاتا۔ امت میں ایک رغبت موجود ہے عبادات کی، تو آپ کو اس بات کی کیا حاجت ہے کہ آپ لوگوں کو عبادات سے روکیں؟ اب چند لوگ ہیں جو اس بات کو لے کر آئیں گے جی یہ فلاں حدیث بیان کی گئی، اس کے بارے میں تو محدثین نے لکھا ہے کہ ھذا حدیث ضعیف، کہ یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے۔
تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ جی آپ شب برات کی فضیلت کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں جس حدیث سے، وہ حدیث تو ضعیف ہے۔ اب جو لوگ علم سے وابستہ ہیں، اہل علم ہیں، اور جنہیں اس بات کا شغف ہے کہ احادیث کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ حدیث ضعیف اور حدیث موضوع میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ موضوع اس حدیث کو کہا جاتا ہے جسے کوئی گڑھ لے، من گھڑت جسے کہا جاتا ہے، وہ حدیث موضوع ہوتی ہے۔ جہاں پر کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو وہاں پر جو ضعف پایا جاتا ہے وہ متن حدیث میں نہیں ہوتا، راوی حدیث میں ہوتا ہے۔ اور بڑے بڑے محدثین، علامہ ابن حجر عسقلانی جیسے لوگوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ ضعیف حدیث کسی عمل کی فضیلت میں اگر وارد ہوئی ہے تو وہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث معتبر ہے۔ اور بعض اوقات تو یوں ہوتا ہے کہ ایک سند سے وہ حدیث آئی، اس میں ضعف تھا، لیکن اور متعدد اسناد سے وہی متن حدیث منقول ہوا، تو جب دیگر اسناد سے وہ متن حدیث منقول ہو کر آئے گا تو وہ اسے مزید پختہ بنا دے گا، جو اس کے ضعف کو ختم کر دے گا۔ تو المختصر یہ ہے، بات کو طول دیے بغیر، کہ اس رات عبادت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ اس رات قیام کرنے کا حکم دیا گیا جو کہ نفلی قیام ہے۔ 15 شعبان کو روزہ رکھنے کا کہا گیا جو کہ نفلی روزہ ہے، نبی کریم شعبان میں روزوں کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے۔ پھر اس رات حضرت عائشہ نے نبی کریم کو قبرستان میں پایا، جنت البقیع میں پایا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس رات کروڑوں کی تعداد میں مسلمان قبرستان جاتے ہیں، یہ قبرستان جانا سنت ہے۔ تو یہ تمام عبادات ہیں، امت مسلمہ عبادات کر رہی ہے، آپ بھی کیجئے۔ اگر آپ نے نہیں کرنی تو کم از کم جو لوگ عبادات کر رہے ہیں انہیں روکیے مت، انہیں بدعتی مت کہیں، اس رات کی فضیلت و اہمیت کو شکوک و شبہات کا شکار مت بنائیں۔ ویسے ہی امت بڑی مشکل سے عبادات کی طرف آتی ہے تو اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور اس کی فضیلت و اہمیت کو بڑے بڑے محققین نے، اکابرین نے لکھا ہے۔ اب چونکہ یہ ایک بحث کا دروازہ کھل سکتا ہے تو میں اس بحث کی جانب نہیں جانا چاہتا کہ اس حوالے سے ہمارے اکابرین نے کیا لکھا۔ جن کو ماننا ہے ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو سنن ابن ماجہ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی، وہ کافی ہے۔ اور اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے شب برات کی فضیلت و اہمیت پر احادیث کو روایت کیا ہے۔ تو آپ تمام احباب سے گزارش ہے، بھائیوں سے، بہنوں سے، کہ بڑی اہم رات ہے۔ اس رات اللہ کی عبادت کریں، قیام اللیل کریں، نفلی روزے رکھیں اور درود پاک پڑھیں، جس قدر ممکن ہو اس رات کو عبادات میں بسر کریں۔ میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذوق و شوق سے عبادات کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔